معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق با کے مصادر ہیں، جن مصدروں کے شروع میں با آتا ہے۔ تو باختن کھیلنا، ہارنا، فارسی مصدر ہے باختن، اردو میں معنی ہے کھیلنا اور ہارنا، دو معنی ہیں، کھیلنا ہارنا۔ مضارع ہے بازد، وہ کھیلے وہ کھیلتا ہے وہ کھیلے گا، یا وہ ہارے وہ ہارتا ہے وہ ہارے گا۔ مضارع کی پوری گردان ہوگی بازد، بازند، بازی، بازید، بازم، بازیم، اور مضارع مجہول کی گردان ہوگی باختہ شود، وہ کھیلا جائے وہ کھیلا جاتا ہے وہ کھیلا جائے گا، وہ ہارا جائے وہ ہارا جاتا ہے وہ ہارا جائے گا۔ تو باختہ شود، باختہ شوند، باختہ شوی، باختہ شوید، باختہ شوم، باختہ شویم۔ امر ہے بے باز، تو کھیل یا تو ہار۔ امر حاضر معروف واحد کا صیغہ ہے۔ امر کی پوری گردان ہوگی باید کے بازد، باید کے بازند، بے باز، بے بازید، باید کے بازم، باید کے بازیم۔ اور امر مجہول کی گردان ہوگی باید کے باختہ شود، باید کے باختہ شوند، باختہ شو، باختہ شوید، باید کے باختہ شوم، باید کے باختہ شویم۔ اس میں فاعل قیاسی ہے بازندہ، کھیلنے والا یا ہارنے والا، بازندہ۔ جمع کا صیغہ آئے گا بازندگان، کھیلنے والے ہارنے والے۔ اور اس میں فاعل سماعی ہے قمار باز، قمار باز۔ قمار کا معنی ہے جوا، جوا کھیلنے والا یا جوا ہارنے والا۔ جوا ہارنے والا کا مطلب جوئے میں ہارنے والا۔ تو جوا کھیلنے والا یا جوا ہارنے والا یعنی جوئے میں ہارنے والا۔ اس میں مفعول باختہ ہے، کھیلا ہوا یا ہارا ہوا۔ جمع کا صیغہ آئے گا باختگان۔ حاصل مصدر ہے بازی اور باخت، کھیل، ہار۔ دوسرا مصدر ہے باریدن، باریدن کا معنی ہے برسنا، برسانا۔ لازم اور متعدی دونوں طرح ہے، برسنا لازم اور برسانا متعدی۔ تو باریدن برسنا برسانا مضارع ہے بارد، وہ برسے وہ برسے وہ برستا ہے وہ برسے گا، یا وہ برسائے وہ برساتا ہے وہ برسائے گا۔ مضارع معروف کی پوری گردان ہوگی بارد، بارند، باری، بارید، بارم، باریم۔ اور مضارع مجہول کی گردان ہوگی باریدہ شود۔ یہ مضارع مجہول کی گردان برسانا متعدی معنی کو لے کر ہوگی، برسنا لازم معنی میں گردان مضارع مجہول کی نہیں ہوگی۔ تو باریدہ شود وہ برسایا جائے، یا وہ برسایا جاتا ہے، یا وہ برسایا جائے گا۔ تو
باریدہ شود، باریدہ شوند، باریدہ شو، باریدہ شوید، بایت کے باریدہ شوم، بایت کے باریدہ شویم۔ امر ہے بے بار، تو برس یا تو برسا۔ امر واحد حاضر کا صیغہ ہے اور امر کی پوری گردان ہوگی بایت کے بارد، بایت کے بارند، بے بار، بے بارید، بایت کے بارم، بایت کے بے باریم، بایت کے باریم۔ اور امر مجہول کی گردان ہوگی بایت کے باریدہ شود، بایت کے باریدہ شوند، باریدہ شو، باریدہ شوید، بایت کے باریدہ شوم، بایت کے باریدہ شویم۔ اس میں فاعل قیاسی ہے بارندہ، برسنے والا یا برسانے والا، جمع کا صیغہ ہوگا بارندگان۔ اور اس میں فاعل سماعی ہے اشک بار، آنسو برسانے والا یا برسنے والا آنسو۔ اور باراں برسنے والا، باراں برسنے والا۔ اور اس میں مفعول ہے باریدہ، برسایا ہوا یا برسا ہوا۔ حاصل مصدر ہے بارش، برسات، بارش، برسات۔ بافتن بننا، بافتن بننا مضارع ہے بافد، وہ بنے، وہ بنتا ہے، وہ بنے گا۔ مضارع معروف کی پوری گردان ہوگی بافد، بافند، بافی، بافید، بافم، بافیم۔ اور مضارع مجہول کی گردان ہوگی بافتہ شود، بافتہ شوند، بافتہ شوی، بافتہ شوید، بافتہ شوم، بافتہ شویم۔ امر ہے بے باف، تو بن، امر کی پوری گردان ہوگی بایت کے بافد، بایت کے بافند، بے باف، بے بافید، بایت کے بافم، بایت کے بافیم۔ اور امر مجہول کی گردان ہوگی باید کے بافتہ شود، بایت کے بافتہ شوند، بافتہ شو، بافتہ شوید، بایت کے بافتہ شوم، بایت کے بافتہ شویم۔ اس میں فاعل قیاسی ہے بافندہ، بننے والا، جمع کا صیغہ آئے گا بافندگان، بننے والے۔ اس میں فاعل سماعی ہے نور باف، نور بننے والا۔ اس میں مفعول بافتہ، بنا ہوا، حاصل مصدر ہے بافت، ماضی کا صیغہ ہی حاصل مصدر کا معنی دیتا بافت، معنی ہوگا بنائی۔ بالیدن زیادہ ہونا، جسم کا بڑھنا، بالیدن زیادہ ہونا، جسم کا بڑھنا، یہ لازم ہے دونوں معنی میں، زیادہ ہونا میں بھی اور جسم کا بڑھنا۔ مضارع ہے بالد، وہ زیادہ ہو، وہ زیادہ ہوتا ہے یا وہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح بالد وہ بڑھے، اس میں ترجمے میں جسم نہیں لگائیں گے، تو بڑھنا کی بہت ساری صورتیں ہیں، بڑھنا بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، جیسے عمر کا بڑھنا بھی ہوتا ہے اور عقل و سمجھ کا بھی بڑھنا ہوتا ہے اور سردی گرمی کا بھی بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بالیدن جو آئے گا اس طرح کی چیزوں کے بڑھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ جسم، جیسے انسان کا جسم بڑھا یا پیڑ پودا جسم ہے، پیڑ پودا بڑھ گیا، تو اس طریقے کی چیزوں کے بڑھنے کے لیے
بالیدن کا استعمال کیا جائے گا، تو ترجمہ کیا جائے گا وہ بڑھے، وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھے گا، اور وہ بڑھے، وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھے گا، تو مضارع کی پوری گردان ہوگی بالد، بالند، بالی، بالید، بالم، بالیم۔ مضارع مجہول کی گردان ہوگی نہیں کیونکہ یہ لازم ہے۔ امر ہے بے بال، تو زیادہ ہو یا تو بڑھ۔ امر معروف کی پوری گردان ہوگی بایت کے بالد، بایت کے بالند، بے بال، بے بالید، بایت کے بالم، بایت کے بالیم۔ اسم فاعل قیاسی ہے بالندہ، زیادہ ہونے والا، بڑھنے والا۔ جمع کا صیغہ بالندگان۔ اسم فاعل سماعی اہل فارس سے نہیں سنا گیا ہے۔ اسم مفعول ہے بالیدہ، بڑھا ہوا، زیادہ ہوا ہوا۔ حاصل مصدر بالیدگی، بالش، معنی ہوگا اس کا زیادتی یا بڑھائی، بڑھوتری، بڑھائی، بڑھوتری یا زیادتی۔ بائستن چاہیے ہونا، ضروری ہونا۔ چاہیے ہونا اور ضروری ہونا ایک ہی بات ہے، چاہیے ہونا، ضروری ہونا، یا کچھ فرق کیا جا سکتا۔ چاہیے ہونا میں تو یہ کہ خواہش ہے اس کی، چاہت، چاہیے ہونا، چاہت ہے کسی کو کسی چیز کی، اور ایک ضروری ہے کہ ضروری ہے لیکن چاہت نہیں ہے۔ ایسا ہوتا کبھی کہ ایک چیز ضروری ہوتی ہے لیکن چاہت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی بیمار پڑ گیا، اب اس کے لیے دوا ضروری ہے لیکن دوا کھانے کی اس کو چاہت نہیں ہے، تو چاہیے ہونا یعنی چاہت ہونا کسی چیز کا اور ہے اور ضروری ہونا اور ہے۔ تو بائستن چاہیے ہونا، ضروری ہونا۔ مضارع ہے باید، وہ چاہے، وہ چاہتا ہے، وہ چاہے گا، یا وہ ضروری ہو، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ ضروری ہوگا۔ پوری گردان ہوگی مضارع کی باید، بایند، بائی، باید، بایم، بائیم۔ اب یہ لازم ہے اس لیے مجہول کی گردان ہوگی نہیں۔ امر اس کا اہل فارس سے نہیں سنا گیا ہے، نہ اسم فاعل قیاسی نہ سماعی۔ اسم مفعول ہے اس کا بائستہ، چاہا ہوا، چاہیے ہوا، چاہیے ہوا ہوا، اور ضروری ہوا ہوا۔ بخشودن، بخشنا، بخشودن، بخشنا۔ مضارع ہے بخشاید، وہ بخشے، وہ بخشتا ہے، وہ بخشے گا۔ پوری گردان ہوگی بخشاید، بخشائند، بخشائی، بخشائید، بخشائم، بخشائیم۔ اور مجہول کی گردان ہوگی بخشودہ شود، بخشودہ شوند، بخشودہ شوی، بخشودہ شوید، بخشودہ شوم، بخشودہ شویم۔ امر ہے بخشائے، بخشائے تو بخش، بخشائے تو بخش۔ پوری گردان ہوگی بایت کے بخشائد، بایت کے بخشائند، بخشائے، بخشائید، بایت کے بخشائم، بایت کے بخشائیم۔ اور مجہول کی گردان ہوگی بایت کے بخشودہ شود، بایت کے بخشودہ شوند، بخشودہ شو، بخشودہ شوید، بایت کے بخشودہ شوم، بایت کے بخشودہ شویم۔ اسم فاعل قیاسی ہے بخشائندہ، بخشنے والا۔ جمع کا صیغہ آئے گا بخشائندگان۔ اسم مفعول ہے بخشودہ، بخشا ہوا،
جمع کا صیغہ آئے گا بخشودگان، اور حاصل مصدر ہے بخشائش، بخشش، بخشائش، بخشش۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، باختن سے بخشودن تک 6 مصدر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔